إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. شہزادی کوئن کی بارگاہ میں منقبت کرتے ہیں. بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ. بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ. مہر ہے ساری خدائی فاطمہ کے نام پہ. بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ. ساقیے کوثر بنایا جس گھڑی اللہ نے. ساقیے کوثر بنایا جس گھڑی اللہ نے. سورہ کوثر بنائی سورہ کوثر بنائی فاطمہ کے نام پہ. بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ. اور روٹیاں کھائی فرشتوں نے تو اجرت کے بغیر. روٹیاں کھائی فرشتوں نے تو اجرت کے بغیر. عرش پر محفل سجائی فاطمہ کے نام پہ. بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ. اور جس جگہ جبریل کے پر جلنے لگتے ہیں وہاں. جس جگہ جبریل کے پر جلنے لگتے ہیں وہاں ہو گئی میری رسائی فاطمہ کے نام پہ. بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ. اور ایک نسخے سے بنا جبریل سردار ملک. ایک نسخے سے بنا جبریل سردار ملک. اس نے جو چکی چلائی فاطمہ کے نام پہ. بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ. اس لیے رومال پیشاں
پہ باندھا شاہ نے، اس لیے رومال پیشانی پہ باندھا شاہ نے۔ حور نے پیشانی جھکائی فاطمہ کے نام پہ، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ۔ اور کھا گئے جو باغ آسی فاطمہ کا چھین کر، کھا گئے جو باغ آسی فاطمہ کا چھین کے، ان سے ہے اپنی لڑائی فاطمہ کے نام پہ، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ۔ مہر ہے ساری خدائی، مہر ہے ساری خدائی فاطمہ کے نام پہ، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آغا حافظ ارتضیٰ نجفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور درس سے خطاب کریں، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ و باللہ والحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ مثالی انسان، ایک آئیڈیل ہیومن بینگ کیسے بنے، ہمارے سلسلہ دروس کا یہ موضوع۔ اس حوالے سے یقیناً جس انسان کو کسی منزل تک پہنچنا ہو، راستہ بہت طویل اور مشکل ہو اور اسے معلوم بھی نہ ہو، تو بہترین طریقہ یہ ہے، اور گمراہی سے بچنے کا راستہ، بھٹکنے سے خود کو محفوظ رکھنے کا آسان ترین اور صحیح ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ ایک میپ رکھے، انسان نقشے کو فالو کرے اور ایسا صحیح نقشہ انتخاب کرے کہ جس میں انسان کو یہ اطمینان ہو کہ اس نقشے میں منزل کا صحیح تعین کیا گیا ہے۔ اگر ہماری منزل ایک مثالی انسان بننا ہے، ایک آئیڈیل ہیومن بینگ بننا ہے، تو ہمیں بھی سب سے پہلے تو مثالی انسان کے لیے اپنے ذہن میں موجود کانسیپٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ حقیقت میں ایک آئیڈیل انسان کیسا ہو سکتا ہے۔ اس ڈیفینیشن، اس تعریف کو کلیئر کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، یعنی خود کو ایک عام انسان سے ایک مثالی انسان بنانے تک کی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں بھی ایک گائیڈ، ایک نقشے، ایک میپ اور ایک مینول کی ضرورت ہوگی۔ کیا کہنے اس نقشے کے، کہ جس نقشے میں ہمیں مثالی انسان کی تعریف اور صحیح تصور بھی مل جائے گا، اور وہ پورا راستہ بھی بتا دیا گیا کہ جس کے ذریعے جن باتوں پر عمل کر کے، جن منزلوں کو طے کر کے، اپنے اندر یہ تبدیلیاں لا کر، یہ چینجز کر کے انسان ایک آئیڈیل ہیومن بینگ کی منزل تک جا سکتا ہے، اپنے سرکمسٹینسز کی حد تک، اپنے ظروف، اپنی صلاحیت کی حد تک۔ وہ نقشہ
کہ جس سے ہم اس وقت مدد لے رہے ہیں یقیناً کسی ایسے شخص کی جانب سے دیا گیا ہونا چاہیے کہ جو خود ایک مثالی انسان ہو، کہ جو خود ایک آئیڈیل ہیومن بینگ ہو، اپنے تمام جہات اور اپنی پرسنالٹی اور شخصیت کی تمام اطراف و جوانب اور ہر اینگل سے۔ یوں ہم نے انتخاب کیا اس سفر کو طے کرنے کے لیے، ان دروس میں مدد حاصل کرنے کے لیے دعائے مکارم الاخلاق کو، کہ جس دعا کا نام ہی انسان کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ دعا نہ صرف فقط اللہ سے مانگنے کا نام ہے، نہ صرف اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے اور ہاتھ پھیلانے کا نام ہے، بلکہ یہ دعا انسان کو اپنی ذات میں، اپنے گریبان میں جھانکنے کا بھی بہترین موقع دیتی ہے کہ جب انسان کوئی بھی چیز اللہ سے مانگ رہا ہو، کوئی کوالٹی اللہ سے مانگ رہا ہو، تو انسان دیکھے کہ میری اپنی پرسنالٹی میں، میری اپنی ذات میں آیا یہ کوالٹی پہلے سے موجود ہے؟ اگر موجود ہو تو پہلے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور پھر دیکھے کہ اس کوالٹی میں کس لیول پہ وہ کھڑا ہے، اور اسے آئیڈیل سچویشن کے لیے اور مزید اپنے اندر کیا بہتری لانی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ خدا نخواستہ وہ صفت، وہ کمال، وہ اخلاق، وہ اچھائی اس کے اندر نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر اسے پیدا کرنے کی بھی کوشش کرے۔ دعائے مکارم الاخلاق کو ہمارا ڈسکشن کا بیس بنانے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انسانی کیریکٹر اور پرسنالٹی کے اعتبار سے، انسانی کردار اور اس کی شخصیت کے اعتبار سے مختلف پہلو ہوا کرتے ہیں کہ جن میں ہر انسان میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، چاہے وہ اس کی انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ اس کی اجتماعی یعنی سوشل لائف ہو، یا پرسنل لائف ہو یا سوشل لائف ہو، چاہے انسان کا اپنے کریٹر سے ریلیشن اور تعلق ہو، یا چاہے انسان کا اپنے فیلو ہیومن بینگ سے تعلق اور رشتہ ہو۔ مختلف سچویشنز جو انسان کی زندگی میں اس کے سامنے آتی ہیں، ہر سچویشن کا ایک الگ تقاضا ہوتا ہے، ہر سچویشن کے اکارڈنگ ایک آئیڈیل رسپانس ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی پرسنالٹی کو اتنا ڈیولپ کر لے کہ ان تمام باکسز میں اپنی پرسنالٹی کو امپروو کر لے اور ہر باکس کو ٹک مارک کرے، تب جا کر وہ ایک آئیڈیل ہیومن بینگ بننے کے قریب ہوگا۔ دعائے مکارم الاخلاق کا کمال یہ ہے کہ ان تمام ہی اسپیکٹس کو، ان تمام ہی جہات کو جو ایک مثالی انسان، ایک آئیڈیل ہیومن بینگ میں ہونی چاہیے مختلف حالات اور سچویشن میں، ان تمام کو دعائے مکارم الاخلاق نے اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ اور یوں مفاہیم کا ایک سمندر ہے کہ جسے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک کوزے میں سمیٹ دیا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ دعا سے ہم عمل سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر دعا کا کام اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، مگر یہ امام معصوم کی دعا ہے، اور انہی ائمہ نے یہ بتایا ہے، کائنات کے رسول سے یہ معروف حدیث نقل ہوتی ہے، الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر، کہ بغیر کوشش کے، بغیر پریکٹس کے دعا مانگنے والا بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے بغیر تیر کے کوئی کمان کھینچ کر چھوڑ دے۔ کیا اثر ہوگا؟ کیا شکار کر پائے گا؟ کیا تیر ہدف تک، منزل تک پہنچ پائے گا؟ جس طرح سے یہ شخص خالی کمان کو کھینچ کر چھوڑنے والا سوائے اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے کچھ نہیں کر رہا، ویسے فقط بغیر ذرہ برابر کوشش کیے فقط دعا پہ دعا کرنے والا، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ لہٰذا جب دعا کرنی ہے تو ساتھ میں عمل ضروری ہے۔ یہ بات واضح رہے
کہ اس دعائے مکارم الاخلاق پر اگر ہم نگاہ کریں گے، انسانی زندگی کے پرسنالٹی کے کئی اسپیکٹس ہیں کہ جسے ہم ان 5 دنوں میں بیان کریں گے، اور وہ سارے کے سارے دعائے مکارم الاخلاق میں موجود ہیں، پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلا اسپیکٹ جس پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ ہے انسان کا انٹینٹ، انسان کی نیت، کہ جو ہر ایکشن کی بیس اور بنیاد بنتی ہے کہ اگر یہ رائٹ نہ ہو، اگر یہ درست نہ ہو تو ساری عمارت ہی درست نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ صحیح ہو جائے تو یہ کمال کی طرف انسان کے سفر کا آغاز ہے، یہ مثالی انسان بننے کی طرف انسان کے سفر کا آغاز ہے۔ یہ ہے پہلی منزل۔ پھر انشاءاللہ آگے جا کر آئندہ دنوں میں ہم بات کریں گے مثالی انسان کے لیے زندگی میں ایک قیمتی ترین چیز وہ ہوتا ہے انسان کا وقت۔ ٹائم مینجمنٹ پر اس دعا میں امام نے کیا تعلیم دی، ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک اور بہت اہم بات کہ انسان ڈفرینٹ سچویشنز میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کیسے رسپانس کرتا ہے، انسان کا سلوک کیا ہوتا ہے، ہیومن بیہیویئر ڈفرینٹ سچویشنز میں کیسا ہونا چاہیے، امام نے اس پر بھی بات بیان فرمائی، اور ہم انشاءاللہ ایک ہمارا سیشن اسی ٹاپک پر رکھیں گے۔ پھر ایک اور اہم ترین اسپیکٹ اور جہت ایک انسان کی زندگی میں وہ ہوتی ہے انسان کی فائنینشیل انٹیلیجنس، یعنی مالی امور میں انسان کی ذہانت۔ کیونکہ ایک انسان کبھی بھی آئیڈیل انسان نہیں بن سکتا اگر مال کی قدر و منزلت اور اس کو خرچ کرنے کے آداب اور صحیح اسلوب اور طریقہ، اسے حاصل کرنے کا بھی اور اسے خرچ اور صرف کرنے کا بھی، یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں جب تک کلیئر نہ ہو، لہٰذا فائنینشیل انٹیلیجنس سے متعلق، مالی امور سے متعلق امام نے اس دعا میں کیا انکشافات فرمائے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور آخری میں ایموشنل انٹیلیجنس، کہ انسان کس قدر اپنے جذبات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، ان پر قابو رکھتا ہے، اور کن جذبات کا اظہار کن سچویشنز میں درست ہے اور انسان کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے، اور کن جذبات کا اظہار کن سچویشنز میں غلط ہے۔ انشاءاللہ اس ایموشنل انٹیلیجنس پر بھی ہم اس دعا کے ضمن میں گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلا اور اہم نقطہ کہ امام نے بھی جب دعا کا آغاز فرمایا تو اس بنیاد سے فرمایا، اس بیس سے فرمایا جو انسان کی ہر چیز کا، ہر عمل کا بیس اور بنیاد بنتی ہے، کہ امام نے اپنی دعا کا آغاز کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے پروردگار تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر۔ اب اس کے بعد امام نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، فرماتے ہیں وَبَلِّغْ بِإِیمَانِی أَكْمَلَ الْإِیمان، اے پروردگار میرے ایمان کو پہنچا دے اس جگہ پر کہ جہاں وہ کمپلیٹ اور کامل ترین ایمان بن جائے۔ پھر فرماتے ہیں وَاجْعَلْ یقینی افضل الیقین، اے پروردگار ایمان کے نتیجے میں جو یقین اور اطمینان قلب انسان کو حاصل ہوتا ہے، میرے یقین کو افضل ترین اور بہترین یقین بنا دے۔ پھر فرماتے ہیں وَانْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ، اے پروردگار میری نیت کو، میری انٹینشن کو، میرے انٹینٹ کو احسن النیات، تمام تر انٹینشنز میں سے جو سب سے بہترین انٹینشن ہو، جو سب سے بہترین نیت ہو، خالص ترین نیت ہو، وہاں تک پہنچا دے۔ وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، اور اے پروردگار میرے انٹینٹ کے نتیجے میں مجھ سے صادر ہونے والے میرے ایکشنز اور میرے عمل کو بھی احسن الاعمال، یعنی تمام ایکشنز اور اعمال میں سے بہترین عمل تک پہنچا دے۔
یعنی اے خدا میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کے سٹیٹس تک پہنچا دے، میرے یقین کو پرفیکٹ ترین یقین کے سٹیٹس تک پہنچا دے، میری نیت کو خوبصورت ترین نیت کے سٹیٹس تک پہنچا دے، نتیجے میں میرے ایکشن کو بھی بہترین عمل کے سٹیٹس تک پہنچا دے۔ یہ بات واضح رہے کہ اس دعائے مکارم الاخلاق انشاءاللہ مومنین اور بالخصوص نوجوان دوست زندگی تبدیل کر دینے والی اس دعا کو کم از کم اس ماہ رمضان میں ایک بار ضرور اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ بہت آسان duas.org پہ موجود، آپ انٹرنیٹ سے بہت بآسانی اس کے انگلش اور اردو ترجمے تک ٹرانسلیشن تک پہنچ سکتے ہیں۔ ضرور اس دعا کو ایک مرتبہ دیکھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی عبادت پر بیٹھیں اور دعا مانگنے کی نیت سے دیکھیں۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے موٹیویشنل کوٹس کی تلاش میں رہتے ہیں یا موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں، یقین جانیے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ فقط ایک ٹیکسٹ کی حد تک اس دعائے مکارم الاخلاق کے جملوں کو پڑھ کر تو دیکھیے، اگر زندگی تبدیل نہ ہو جائے تو پھر کہیے گا۔ اس دعا میں ایک کام جو امام بار بار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اور آل رسول پر درود بھیجنا ہے۔ ہر فقرے کا آغاز ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ درود اپنے آپ میں بھی ایک عبادت بھی ہے اور خود اپنے آپ میں دعا بھی ہے۔ خدا رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر۔ اور اس دعا کی ایک خاصیت بھی ہے کہ یہ دعا باقی تمام دعاؤں کی قبولیت کی چابی ہے کہ امام معصوم چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرنا چاہو، اللہ سے کچھ مانگنا چاہو، اپنی دعا سے پہلے بھی ہم پر درود پڑھو، اپنی دعا کے بعد بھی ہم پر درود پڑھو۔ کیونکہ اللہ اس سے زیادہ کریم تر ہے کہ ابتدا میں کی جانے والی دعا کو قبول کرے، سنے، آخر میں کی جانے والی دعا کو سنے، درمیان والی دعا کو اگنور کر دے۔ یہ خدا کے شایان شان نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر علامہ سیوطی نے اپنی کتاب جامع الصغیر میں، برادران کے عالم دین محدث مشہور نام، انہوں نے کتاب جامع الصغیر میں اور علی متقی ہندی، پھر برادران کے بہت معروف محدث نے اپنی حدیث کی کتاب اور مجموعہ کنز العمال میں کائنات کے نبی سے اس حدیث شریف کو نقل کیا کہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل دعاء محجوب عن اللہ حتی یصلی علی محمد و اہل بیتہ، کہ ہر وہ دعا جو انسان مانگتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتی، اس میں اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے اس وقت تک کہ جب تک محمد اور ان کے اہل بیت پر درود نہ پڑھ دیا جائے۔ تو لہٰذا اللہ سے جب بھی دعا مانگیے، بہت لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں قبلہ یہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ ایک بار اپنی زندگی میں اس طریقے کو رائج کر کے تو دیکھیے، پھر خالق سے مانگ کر دیکھیے، محمد و اہل بیت کے صدقے میں انشاءاللہ کہ ہماری تمام حاجتیں قبول ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دعا کا ایک اور اہم عنصر کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ غور کیا ہو اور انشاءاللہ کہ جب آپ اس دعا کی تلاوت کریں گے، امام نے دعا کی ابتدا میں 4 چیزیں مانگی اللہ سے، اور چاروں چیزوں کا ایک ہی سٹیٹس مانگا کہ اے خدا مجھے ان چاروں چیزوں میں کمال تک پہنچا دیں، ان چاروں چیزوں میں جو سب سے بڑا لیول تصور کیا جا سکتا ہے مجھے وہاں تک پہنچا دیں۔ ایک ہی انداز ہے، 4 چیزیں ہیں، خوب غور کیجئے گا۔ امام مانگ کس سے رہے ہیں، بات کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے مناجات ہو رہی ہے، مجمع میں خطاب نہیں فرما رہے، امام تنہائی کے عالم میں اپنے پروردگار سے بات کر رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، وہ خالق کے جو انسان کو انسائیڈ آؤٹ جانتا ہے، اس سے زیادہ قریب تر کوئی نہیں ہے انسان کے، جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور کی منزل پر ہے قرآن کی آیت کہ وہ تو آنکھوں تک کی جنبش اور خیانت کو اور جو دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے۔
اس خدا سے تنہائی میں امام ہم کلام ہے. اس نقطے پر خاص غور کیجیے گا کہ امام اللہ سے تنہائی میں مخاطب ہیں، لیکن اس کے باوجود جب امام دعا کے کلمات ادا کر رہے ہیں تو اس میں فن بلاغت اور بیان کا، فن سجا کا، قافیہ سازی کا خیال رکھ رہے ہیں. یعنی امام نے کہیں ایک لفظ کی دوبارہ تکرار نہیں کی، حالانکہ معنی ایک ہی تھا، کم و بیش مانگنی ایک ہی چیز تھی. امام کو ایمان میں پرفیکٹ ایمان، یقین میں پرفیکٹ یقین، نیت میں پرفیکٹ نیت اور عمل میں پرفیکٹ عمل مانگنا تھا. لیکن امام نے ہر بار اپنے مانگنے کے لفظ کو تبدیل کیا. معنوی بلاغتیں اپنی جگہ، معنوی گہرائیاں اپنی جگہ. غور کیجئے امام نے کیا فرمایا، وَبَلِّغْ بِإِیمَانِ، فرمایا اکمل الایمان. پھر فرمایا وَاجْعَلْ یقینی افضل الیقین. پھر ایمان کے ساتھ اکمل کا لفظ استعمال کیا، یقین کے ساتھ افضل کا لفظ استعمال کیا. ایمان کے ساتھ بلغ کی تعبیر آئی، جبکہ یقین کے ساتھ اجعل کی تعبیر آئی. پھر جب نیت کی بات آئی تو وانتہی بنیتی، اور وہاں پر لفظ آیا احسن النیات. تو امام ایک ہی لفظ، اگر امام بار بار یہ لفظ کہہ دیتے، خوب غور کیجیے گا، بہت اہم نقطہ ہے، اس وجہ سے اس پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر امام ہر بار یہی فرما دیتے بلغ بایمان الی اکمل الایمان وبلغ بیقینی الی اکمل الیقین وبلغ بنیتی الی اکمل النیات، معنی واضح درست تھا، دعا بہترین دعا تھی. مگر امام کیا فرما رہے ہیں، لفظوں کو تبدیل کر رہے ہیں. دعا میں فصاحت و بلاغت کا اظہار کر رہے ہیں. گویا وہ کلمہ کہ جو امام اپنے اور اپنے خالق کے درمیان دعا کر رہے ہیں، اس میں بھی امام دعا کے الفاظ کی ظاہری خوبصورتی کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ ہے ائمہ طاہرین کی ذوات مقدسہ میں موجود نفاست. یہ ہے وہ ذوق فصاحت و بلاغت کہ جو اسی انسان کے اندر پایا جا سکتا ہے کہ جو چیزوں کی باریکیوں کی طرف توجہ کرتا ہو، کہ جو اپنے مزاج میں نفیس مزاج رکھتا ہو. خوب غور کیجیے گا، یہ اسی امیر المؤمنین کے فرزند ہیں کہ جنہوں نے یہ جملہ فرمایا ان اللہ جمیل. پروردگار کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے کہ وہ جمیل ہے. جمیل یعنی خوبصورتیوں والا. یحب الجمال، وہ پروردگار بھی جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. فقط امام کے اس انداز سے ہم کیا سیکھیں، اور بہترین سبق ہے کہ چاہے کام دنیا کا نہ بھی ہو، چاہے کام دین کا ہو، چاہے کام عبادت پروردگار کا ہو، ہرگز زہد کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان نفاستوں کو ترک کر دے. کام چاہے دین کا ہو یا چاہے دنیا کا، انسان کو انتہائی نفاست سے خوبصورتی اور سجاوٹ کا خیال رکھ کے کرنا چاہیے. انشاءاللہ کے بعد پہنچ گئی ہوگی. اب اس کے بعد امام نے پروردگار سے جن چیزوں کا سوال کیا، اس سوال میں ایک ترتیب ہے، ایک الائنمنٹ ہے. پھر تکرار کروں تاکہ بات ذہنوں میں بس جائے. سب سے پہلے کیا مانگا، ایمان کا کمال. پھر مانگا یقین کا کمال. پھر امام نے پروردگار سے سوال کیا نیت کی بلندی کا. پھر سوال کیا عمل کے کمال کا. امام کا پروردگار سے ان چار چیزوں کو ترتیب وار مانگنا، اس الائنڈ انداز میں مانگنا، یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ان چار چیزوں میں یقیناً ایک انتہائی گہرا تعلق ہے اور اسی طرح ترتیب وار تعلق ہے. یہ چار چیزیں خارج میں اس پریکٹیکل ورلڈ میں ایک دوسرے کی علت، ریزن اور سبب بنتی ہیں کہ اگر ان میں سے، اس چین میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہو یا ادھوری ہو تو اس کی اگلی چیز بھی یا مسنگ ہو جائے گی یا ادھوری اور ناقص رہ جائے گی.
کمزور رہ جائے گی۔ یہ چاروں چیزیں مل کر ایک سلسلہ، ایک کڑی بناتی ہیں، ایک چین بناتی ہیں کہ جو انسان کے کمال تک پہنچنے میں مددگار بنتی ہے۔ یعنی انسان اس وقت تک بہترین عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کی انٹینٹ یعنی نیت بہترین نہ ہو۔ کیوں؟ یہ بات دنیا کے نظام میں بھی رائج ہے اور آخرت کا نظام بھی ایسا ہے کہ اگر انسان کا انٹینٹ اچھا نہیں ہے، انٹینشنز اچھے نہیں ہیں، نیت خالص اور صاف نہیں ہے، تو اس کا اچھا کام بھی برا شمار کیا جاتا ہے۔ بری نیت سے کیا گیا بظاہر اچھا کام بھی برا شمار کیا۔ انسان کی نیت اس وقت تک صحیح ہو ہی نہیں سکتی، انٹینشنز اس وقت تک رائٹ اور درست ہو ہی نہیں سکتے جب تک انسان کا یقین درست نہ ہو۔ غور کر رہے ہیں؟ جب تک انسان کا اطمینان درست نہ ہو، انسان کا یقین اس وقت تک پختہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کے ایمان میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے۔ لہٰذا یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے پر موقوف ہیں، لہٰذا امام اللہ سے ترتیب وار ان چاروں چیزوں کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہو گئی۔ بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں۔ یقین جانیے اس دنیا میں کہ جس میں پروردگار نے ہم انسانوں کو امتحان کی غرض سے بھیجا ہے، اور ہر سچویشن ہی ہمارے لیے ایک ایگزام، ایک امتحان، ایک آزمائش ہے، تو اس امتحان میں اپنے ایمان کو بچانا سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے۔ یہاں تک کہ زمانے غیبت کبریٰ میں، کہ جس زمانے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، امام معصوم کا فرمان ہے، یہ تعبیر، یہ لفظ آیا کہ اس زمانے غیبت امام میں اپنے ایمان کو بچا کر رکھنے والا ایسا ہے کالقابض بیدہ الجمرہ، کہ جو جلتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھے۔ تو ذرا سوچئے کہ اس معاشرے اور ماحول میں، اس زمانے میں، اس سخت ترین ایمان پر حملہ آور امتحانات کے درمیان کتنا مشکل ہے انسان کے لیے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا۔ تو لہٰذا ایسے ہی موقعوں پر اس دعائے مکارم الاخلاق اور ایسی ادعیہ کو اور ائمہ اور ان کے کلام اور ان کی تعلیم کردہ دعاؤں سے انسان مدد حاصل کرے، تاکہ سب سے بنیادی چیز کہ اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر یہ انسان سے چھوٹ گیا تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس ایمان کو، عقیدے کو انسان محفوظ رکھے۔ جب یہ محفوظ ہو جائے، جب اس کی حفاظت کا انسان بھرپور انتظام کر لے، تو اب انسان اس ایمان اور اس یقین کے نتیجے میں اپنی نیت اور انٹینٹ کو بہتر بنائے۔ خوب توجہ کیجیے گا، نیت کب بہتر ہوتی ہے؟ کہ جب انسان کو یہ علم ہو کہ میں پہلی بات کیا کام کر رہا ہوں، دوسری بات میں یہ کام کیوں اور کس ہدف سے کر رہا ہوں۔ جب تک یہ دو باتیں انسان کو صحیح انداز سے معلوم نہ ہو، تب تک انسان کی نیت کلیئر اور بہتر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب انسان اللہ پر ایمان کو مضبوط کرے گا تو اسے معلوم رہے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جو اللہ نے بتایا ہے، جس نے خلق کیا اس کے بتائے ہوئے بات پر عمل کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہاں پر میں اس بات پر آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ کل اسی ٹاپک کو، انٹینشنز کلیئر ہو جائیں تو انسان کس کمال کو حاصل کر لیتا ہے، کچھ واقعات کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج اس بات کو تمام کرتے ہیں ایک ایسی ذات کا تذکرہ کر کے کہ جس سے یہ مہینہ منسوب بھی ہو جاتا ہے، کہ ان چاروں چیزوں میں
پروردگار نے جو چاروں چیزیں دعائے مکارم کی ابتدا میں چوتھے امام ہمیں مانگنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور انہیں حاصل کر کے انسان مثالی انسان بن سکتا ہے، کمال کا انسان بن سکتا ہے، کامیاب انسان بن سکتا ہے، ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی کہ جو ان چاروں ایسپیکٹس میں ہی، ان چاروں جہات میں ہی کمال اور معراج پر تھے، کہ جن کا ایمان اتنا کامل تھا کہ نبی نے خندق میں انہیں بھیجتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، جن کا یقین اتنا پختہ تھا کہ فرمایا کرتے تھے لو کشف لی الغطاء لمزددت یقینا، اگر میری آنکھوں کے آگے سے تمام پردے بھی ہٹ جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافے کی گنجائش نہیں ہے، یقین اتنا کامل ہے، جن کی نیت اس قدر خالص تھی کہ میدان جنگ میں دشمن کو پچھاڑ کر اس کے سینے پر سوار ہوئے، قریب تھا کہ سر کو تلوار کے ایک وار سے قطع کر دیتے، اس نے شان میں گستاخی کی تو اس کے اوپر سے ہٹ گئے، اسے چھوڑ دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا علی ہاتھ آئے دشمن کو کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا اس نے گستاخی کی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ احتمال بھی ذرہ برابر باقی رہے، یہ پروبیبلٹی بھی میرے کسی عمل میں رہے کہ یہاں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ انتقام کی چاہت بھی شامل تھی اس تلوار کو چلانے میں۔ جب ایمان اتنا کامل، یقین اتنا پختہ اور نیت اس قدر خالص ہو تو پھر عمل بھی اتنا شاندار ہو جاتا ہے کہ اسی تلوار کے ایک وار کے بارے میں نبی فرما گئے کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ یہ علی کے جس کی نیت، ایمان اور یقین اس قدر کامل ہیں، اس کے عمل کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک لہجے میں کیا گیا تلوار کا ایک وار تمام جنوں اور انسانوں کی قیامت تک کی عبادت سے بھاری ہے۔ تو یہ ہمارے مولائے کائنات ہیں کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ اگر انسان کو مثالی انسان بننا ہو تو کچھ نہ کرے، حضرت سلمان محمدی کی مانند علی کے نقش قدم پہ اپنے قدم رکھتا چلا جائے، علی کی سیرت کو تھام لے، علی کے فرمان پر عمل کرتا چلا جائے، اور یوں دنیا و آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ لے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بار الہ دعائے مکارم الاخلاق کو سمجھ کر اس ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اندر بہترین اخلاق کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔